السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ذی قعدہ چل رہا ہے اور ذی قعدہ کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ ہے، اور ذی الحجہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی تھی۔ اس قربانی کے سلسلے میں کچھ بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ پیارے دوستو، بات تو بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن پوری بات اتنے کم وقتوں میں کہی نہیں جا سکتی، اس لیے مختصر واقعہ، مختصر قصہ آپ لوگوں کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں، اور اسی مختصر واقعہ اور مختصر قصے میں انشاءاللہ موٹا موٹی بات آپ کو سمجھا دیا جائے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام ایک ساتھ سفر کیے اور مصر کی طرف سے کہیں جا رہے تھے، تو مصر کے بادشاہ کا یہ اصول تھا کہ جو عورت اجنبی ہوا کرتی تھی، جو اس راستے سے گزرا کرتی تھی، اس کو اپنے انڈر میں لے لیا کرتی تھی، اور لینے کے بعد جو ہے اس کے ساتھ اپنی نفسی خواہشات پورا کرتا تھا وہ بادشاہ۔ اس عورت کو ایک رات اپنے ساتھ رکھتا تھا زبردستی، اور بادشاہ تھا اور بادشاہ وقت تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف کوئی آواز تو اٹھا سکتا نہیں۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت سارہ علیہ السلام جب ادھر سے گزر رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو حضرت سارہ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے قید میں لے لیا، اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنے کی کوشش کیا جو اور عورتوں کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بہرحال تو حضرت سارہ علیہ السلام کو جب وہ اپنے روم میں لاتا ہے، اور لانے کے بعد روم میں اندر سے کنڈی لگا دیتا ہی ہوں، اور جب لگا کے اس عورت یعنی سارہ، حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے، تو ہاتھ بڑھانے کے بعد اس کے ہاتھ اللہ رب العزت جو ہے اس کے ہاتھ کو سکھا دیتا ہے اور بیکار کر دیتا ہے، ناکامیاب ہو جاتا ہے، کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اور جب ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے تو پھر فوراً پیچھے کھینچتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جیسے پھر دیکھتا ہے کہ پیچھے کھینچے تو پھر صحیح سلامت جیسے ہاتھ ہے ویسے ہاتھ ہے، اور ہاتھ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہاتھ آگے بڑھاتا ہے، اور جیسے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے اس کے کپڑے کو اتارنے کے لیے، اس کی عزت کو لوٹنے کے لیے، تو بہرحال پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کے ہاتھ کو سن کر دیتا ہے، اور ہاتھ سوکھنے لگتا ہے، ہاتھ بیکار ہونے لگتا ہے، پھر ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے۔ جب بار بار یوں آگے ہاتھ بڑھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ہاتھ بیکار ہو گیا اور ناکامیاب ہو گیا اور سوکھنے لگا، پھر پیچھے ہاتھ کھینچتا ہے تو ہاتھ جو ہے نا پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس مصر کے بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو ہے بادشاہ، یہ جو ہے نا کسی بڑی ہستی کا بیوی ہے، اور یہ ضرور کوئی اللہ والے کا بیوی ہے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بلایا گیا، اور وہ بادشاہ وقت جو مصر کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے ساتھ اپنی بیٹی ہاجرہ علیہ السلام کی نکاح کروا دی گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے اس وقت 20 یا 22 سال کی ہوں گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت 83 سال کی عمر میں تھے۔ کتنے؟ 83 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام 20 یا 22 سال کی عمر میں۔ بہرحال پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
حضرت حاجرہ علیہ السلام سے وہاں نکاح ہوئی، اور پھر اب سفر میں یہ تینوں حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں جو ہے ایک ساتھ ہو لیے، تینوں سفر میں گئے۔ سفر میں جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 83 سال تھی اور ایک بھی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو رو کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا تھا کہ اے اللہ میرے جھولی میں بھی ایک اولاد عطا فرما، اور اولاد جو ہے نیک اور صالح عطا فرما، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو پیارے دوستو، حضرت حاجرہ علیہ السلام جو بادشاہ وقت یعنی مصر کے بادشاہ کی لڑکی تھی حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان سے اللہ رب العزت نے ایک اولاد دیا، اور ایک اولاد ان سے ہوا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، یعنی ان کا نام رکھا گیا اسماعیل، اور وہی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کونک سے جنا۔ بہرحال حضرت حاجرہ علیہ السلام کے کونک سے جو بچہ جنا اس کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا، اور جیسے کچھ دنوں کے بعد جو ہے حضرت سارہ علیہ السلام یعنی وہ بیوی جو مصر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ تھیں، وہ جب دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ اس بچے کو جو ہے میری نظر سے دور رکھیے اور میری نظر سے اس بچے کو دور کیجیے۔ بہرحال پیارے دوستو، اللہ رب العزت کا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایک مسائل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اونٹ لے کر سواری لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور وہ سواری لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو، ان دونوں کو جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ایک جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال اللہ کے اس پیغام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے ہیں تو اس پیغام کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لیتے ہیں اپنے ساتھ اور سفر پر نکل جاتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق، اور اپنے جہاں رہتے تھے وہاں سے تقریباً 1500 میل ہے یا کلومیٹر، اس طریقے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بہرحال وہاں سے جو ہے کافی دوری پہ جانے کے بعد ایک جنگل آتا ہے بیابان، اور اس جنگل کو پار کرنے کے بعد ایک چٹیل میدان آتا ہے، اور پورا چٹیل ہوتا ہے۔ اس جگہ نہ تو کوئی پانی کا ذریعہ ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی نالا ہے، نہ کوئی درخت ہے، اور نہ ہی کوئی ہریالی ہے۔ دور دور تک صرف اور صرف ایک ریگستان کے طریقے سے بنا ہوا ہے، اور چاروں طرف کالی پہاڑی ہے، کالی گھاٹی ہے، اور اس گھاٹی کے بیچ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پہاڑ کے بیچ میں ایک جھوپڑ پٹی بنا دیا جاتا ہے، اور اس جھوپڑ پٹی کے اندر ان کو جو ہے نا رہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ریٹرن ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، وقت بہت کم ہے، اگر پورا واقعہ سنایا جائے تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے بہت آسان اور بہت کم وقتوں میں آپ لوگوں کو اس مسائل پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو ہے، کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی۔ بہت ساری باتوں کو حذف کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ تو پیارے دوستو، میں یہ بول رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے دور ہو گئے، اور جب لوٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام بھی پیچھے پیچھے ہو لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بار بار یہ سوال کرتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، آپ مجھے اس جنگل میں جہاں کوئی نہ کھانے کا چیز ہے، نہ کوئی پینے کا چیز ہے، نہ دور دور تک کوئی آبادی ہے، نہ دور دور تک کوئی
پانی کا ذریعہ ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے، نہ کوئی ہریالی ہے، یہاں میں کس طریقے سے رہوں گا؟ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے، دل میں ایک درد لیے ہوئے، آنکھوں میں